اعتراض ہے. اب انشاءاللہ ہم سوالات لے لیتے ہیں. لیکچر تو ہمارا ختم ہوا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا مدثر بھائی 2-3 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ, میں تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا اس پہ. ایک تھوڑا سا سوال کا جواب مختصر رکھیے گا, کیونکہ تھوڑا سا ہماری آواز کچھ حضرات کو پہنچی نہیں ہے, تو ان کی ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز اعتراض نمبر 2 کا جواب پھر سے تھوڑا سا دہرا دیجیے. اعتراض نمبر 2 جو ہے جی اعتراض نمبر 2 اس کو تھوڑا سا دوبارہ دہرا دیجیے. بیسیکلی اعتراض یہ ہے کہ جناب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ خلافت کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں یا دین کو قائم کرنے کی ضرورت کر رہے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کی اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اچھے اگر آپ ساری سوسائٹی جو ہے وہ اچھے عمل کرنا شروع کر دے گی تو حاکم بھی اچھے آ جائیں گے, اگر سوسائٹی برے عمل کرے گی تو حاکم بھی برے ہوں گے. یہ اس طریقے سے یہ بات پیش کی جاتی ہے. اور اس کے سپورٹ میں کچھ حدیث پیش کی جاتی ہے, جیسے ایک حدیث ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, جیسے تم ہو ویسے تم پر حاکم ہو. تو ہم نے بات کی کہ یہ بات بالکل ہی ایک ابس بات ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, اور بعض کی حدیث تو گھڑی ہوئی ہے, موضوع حدیث ہے جس کے اوپر یہ سارا معاملہ کھڑا کیا گیا. ایسی کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہے, نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی. بلکہ جو کہا گیا ہے ہمیں وہ یہ کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہو, جب اوپر جو ہے حاکم خراب ہو جائیں, تو تم پہ ذمہ داری ہے کہ تم کھڑے ہو ان کے خلاف, فائٹ کرو ان سے. ٹھیک ہے, جہاں تک کہ کلمہ حق کہنا بھی اگر تم کہہ سکتے ہو تو وہ کہنا بھی افضل جہاد. تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جناب آپ زبانوں کو چھوڑ دیں, کھلی چھوٹ دے دیں اور اپنا بس مانجتے رہیں, اپنی جو ہے اپنا تزکیہ کرتے رہیں. تو جب سارے لوگ صحیح ہو جائیں گے تو وہ خود بخود اوپر سے قرآن صحیح ہو جائیں گے. یہ بالکل ایک من گھڑت جو ہے فلسفہ ہے جسے کھڑا کیا گیا. تو یہ بات تھی جو ہم نے کی تھی. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. کچھ سوالات آئے ہیں, 4 سوال ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا سوال ہے یہ سمیع الرحمان صاحب کا, موجودہ دور میں اسلام کو حکومتی سطح پر کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ اب اصل میں ہم نے ابھی تو آج سمجھا ہے کہ یہ فرض ہے, یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا. ہاں اب کہ کیسے ہوگا یہ ہمارا انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ تو اسی کے دوسرے اسپیکٹ کو جہاد و قتال کی بسم اللہ کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. پھر اس سے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا نا وہ منہج کے اوپر ہے, میتھڈالوجی کیا ہے اس کی. تو اس پہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے کھولیں گے اور اس کی ایک سٹیپ جو ہے اس کو واضح کریں گے. تو اگر اس وقت تک ویٹ کر جائیں تو بہتر ہوگا. بہرحال اس کا ایک پوری یعنی کوئی ایسی میتھڈالوجی ضرور ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے کہ جو آج کے دور میں کارآمد ہو, افیکٹو ہو. یعنی ایسی بس ان شارٹ بس ابھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو میتھڈالوجی رکھیں گے وہ افیکٹو بھی ہے, آج کے دور میں امپلیمنٹیبل بھی ہے. ورنہ عام طور پہ جو ہے اس کی بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کی جو اسٹریٹجی ہے یا اس کا جو منہج اپنایا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کارآمد ہی نہیں, افیکٹو ہی نہیں ہے, کبھی اس سے وہ چینج آنے والی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ اگر آپ ایک لیکچر اور ویٹ کر جائیں تو اس کا تفصیلاً جواب آپ کو مل جائے گا. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. مشہور صاحب نے سوال کیا کہ بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک حکمران شرک کا حکم نہ دیں تو برداشت کرتے رہو. کیا جبری حکمران کو برداشت کرنا دین کے منافی نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا واضح طور پہ ہم نے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے معاملہ کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ یعنی جو اسے علت کہتے ہیں یا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہ فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کل اللہ کے لیے نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اگر خود سوچیں یہ کوئی لاجیکل بات ہوگی کہ ایک کافر جو ہے وہ اگر اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتا اور کفر کا فتنہ نافذ کر دیتا ہے تو اس کے خلاف تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قتال کرو. اور اگر وہی کلمہ کو کرنا شروع کر دے تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ خود سوچیں کہ یہ کوئی مطلب کامن سینس میں بھی یہ بات آنے والی ہے کہ چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے وہ دوسرا ہو, اصل مسئلہ کفر کا فتنہ ہے جس کا نفاذ ہو رہا ہے, اور جو اصل میں وہ علت ہے وہ سبب ہے جس کی وجہ سے قتال یا جہاد و قتال فرض ہوتا ہے. اسی لیے ابن تیمیہ سے جب یہ سوال پوچھا گیا, مجموعہ فتاوی میں موجود ہے ان کا یہ ساری تفصیل انہوں نے کھولی ہے کہ یہ خاص طور پہ جب تتاری نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنی دوست کے چنگیزی نافذ کر دی تھی, قرآن کو نافذ نہیں کیا تھا. تو اس پر پھر لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ ان کے خلاف کیا لڑائی کرنی چاہیے, تو کلمہ گو ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس پر
جب قرآن کی واضح آیت ہمارے سامنے موجود ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ یکون الدین کلہ للہ، تو پھر اب اس میں کون شک کی بات رہ جاتی ہے؟ وہ پھر صحابہ کا عمل موجود ہے. ابو بکر صدیق کی طرح نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف کیوں لڑائی کی تھی؟ ایک حکم جو ہے انہوں نے ماننے سے انکار کیا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ اتنا واضح حکم ہے تو اس کے بعد یہ کہاں سے شک آ گیا کہ جناب وہ صرف اس کے لیے ہے کہ اگر حاکم جو ہے وہ احکامات تو پورا نافذ کر رہا ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ظالم ہو گیا، فاسق ہو گیا، یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ٹھیک ہے کیل و کال ہے، بحث ہے، لیکن جہاں مسئلہ آ جائے اللہ کے احکامات کو توڑ دے کوئی حاکم، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو رہا ہو، تو وہاں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پہ پوری امت کا کنسنسس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. اچھا، اور کوئی ساتھی اگر مدثر بھائی سے سوال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو پلیز کائنڈلی ہینڈ ریز کریں، پھر میں سوال لیتا ہوں. اچھا مدثر بھائی، ایک سوال اور آیا ہے، یہ ولید ممتاز صاحب کا ہے. ان کا کہنا یہ کہ اگر ریاست اجازت دے گی تو تب ہم جہاد کر سکتے ہیں، اس بات پر کافی علماء کا فتویٰ ہے. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے وہی کہا کہ بات کو جان بوجھ کے گڑبڑ کیا جاتا ہے، جو خاص طور پر روایت پسند طبقے کی طرف سے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ بات اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک خلافت یا حکومت اسلامیہ قائم ہو، ٹھیک ہے، ہاں ایک جو ہے مسلمانوں کا حاکم ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کر رہا ہے اپنے نیچے. اب اگر اس نے بیونڈ یعنی کسی اور جگہ پہ جو ہے حملہ کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے یا جہاد کرنا ہے، تو اس کی بات بالکل صحیح ہے، اس تناظر میں تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہاں اس کا حکم ہوگا تو آپ نے لڑائی کرنی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ہی نافذ نہیں کر رہا تو اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہمیں حکم دے گا، مطلب بڑی عجیب بات ہے. یعنی اگین کامن سینس کے بھی خلاف ہے. ایک حاکم مسلمانوں کا خود کفر کا فتنہ نافذ کیے ہوئے، اب یہ کہا جائے جی وہ ہمیں حکم دے گا تو پھر لڑائی ہوگی. تو یعنی اب وہی بات ہے کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری والی بات ہے. تو اصل یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ حاکم خود ہی نہیں کر رہا تو پہلے اس کے خلاف لڑائی کرنی ہے سوسائٹی نے، یہ ہے فرض جو ہم پر ہے. ہاں وہ اگر کر رہا ہے تو پھر اس نے اگر اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے پر حملہ کرنا ہے، اقدامی جہاد جسے کہتے ہیں، تو پھر بات صحیح ہے، پھر تو ان کی بات صحیح تھی. لیکن یہ ظلم جو ہے یہ بس ایسی بات کرتے ہیں ان کو مطلب کچھ تو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ہاں ایک حکم نافذ نہیں ہے دین کا. یہاں کے آئلی قوانین وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک اپنے انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے آئلی قوانین بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہ حال ہے اس وقت ہمارے ملک کا، اور ہمارے حکمران یہ فتوی دے رہے ہیں کہ جناب حاکم اگر کال دے گا تو تبھی جہاد ہے، ورنہ آرام سے بیٹھے ہیں. کیا کیا جا سکتا، ماتم کیا کرے. مدثر بھائی ایک سوال اور آیا، یہ ہے نوید ممتاز صاحب کا. تو یہ آخری سوال ہی سمجھتے ہیں یہ چیٹ باکس کا. تو اچھا سوال یہ ہے کہ تو تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں جہاد کا نام لوگ تو اس انسان کو فتنہ پرست و فسادی انسان سمجھ جاتا ہے. تو خیر انشاءاللہ اس پہ مزید ٹاپک پہ آگے بات ہوگی، آپ چاہیں تو اس کو تفصیل بیان کر دیجیے. نہیں بس وہ دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم یہ بات صحیح ہے کہ جب ہم جہاد و قتال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بات اصل میں انڈرسٹینڈنگ کیا آتی ہے کہ وہ AK-47 پکڑ کے اور سوسائڈ جیکٹ پہن کے نکلا، تو یہ بھی غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاد ایک ڈسٹرکٹیو نظریہ ہے، یہ خالی ڈسٹرکٹیو نظریہ نہیں ہے. یعنی ڈسٹرکشن کم سے کم کرنی ہے اور آپ نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. اس لیے آپ کو وہی پاتھ پکڑنا ہے، وہی طریقہ تصادم اپنانا ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ہو. تو یہ جو انفارچونیٹ مسئلہ ہوا نا کہ اول تو وہ لوگ کرتے ہی نہیں، اس طرف آنا ہی نہیں ہے، اور جو آتے ہیں تو پھر وہ سیدھا پکڑ کے بس بغیر اسٹریٹجی کے بغیر حکمت عملی کے یہ بات آگے جو ہے امپلیمنٹ کر دی جاتی ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی بات ہوگی اور منہج کی جب ہم ڈسکشن کریں گے تو مزید تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کھڑے، اور پھر ہر جگہ موضوع بھی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ پہ جو ہے یہ کام ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں. کئی علاقے دنیا کے ایسے ہیں جہاں پہ آپ کر ہی نہیں سکتے، وہاں پہ کرنا جو ہے وہ نقصان دہ، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو بعض اوقات جو ہے ادھر جانا پڑتا ہے جہاں پہ کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان کا تناظر میں تو ہم کر سکتے ہیں جدوجہد اس حوالے سے، اور بہت اہم بہت ہی افیکٹو جدوجہد کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہے اس کو ہم دیکھیں گے. تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں، نہیں ہم پہ جب بات کر رہے ہیں اقامت دین کی یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جو عام تصور ہے کہ جناب AK-47 لے کے اور جناب آگے نکل جائیں اور اس کے بعد بس جو ہے وہ فساد پھیلائیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہیں منکر بالجد بھی جب کرنا ہونا تو اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اس سے بڑا منکر آئے گا یا منکر ختم ہوگا. اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور آپ جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں
نقصان ہونے کا زیادہ خدشہ ہے تو پھر آپ وہ نہیں کریں گے. یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں اور اس کی پلاننگ کریں, اس کے لیے افیکٹو طریقہ استعمال کریں, اور اگر واقعی کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتا وہاں سے ہجرت کریں, ادھر جائیں جہاں پہ کیا جا سکتا ہے. تو یعنی اس کی بڑی چیز ہے, ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ سامنے کھولیں گی آپ کے. تو ہوپ فلی یہ اس کے غلط پرسپشن نہ لی جائے, بس اس کو ذہن میں رکھیں. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. 2 اس پہ سوال کی ریکویسٹ آئی ہے. ایک اچھا سوال ہے, یہ ارسلان اللہ خان صاحب کی طرف سے آئے کہ سر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم اس لیے دین پاکستان میں نافذ نہیں کر سکتے کیونکہ IMF یا فیٹ ایف یا اس طرح کے جو آرگنائزیشنس ہیں وہ ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کی طرف نہ جائیں. اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ بھی ہے, یعنی بہت سارے رولز ویسے پاس ہو جاتے ہیں جو کہ ان کے کہنے میں پاس ہوتے ہیں. تو بظاہر یہ تو بہت ہی منافقت ہے. اس کو تھوڑا سا بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں, اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ حاکم کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ اگر وہ حاکم ہے تو وہی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, اس سے سوال کیا جائے گا کہ وہ اس مسئلے کو دیکھے, یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر, یہ فرض ہے اس کے اوپر. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف اسٹرگل کرے. باقی ڈیفینیٹلی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہ احکامات نافذ ہوں گے تو مشکلات ہوں گی, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ ایکسکیوز ہے, اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے. دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اس کے لیے کوشش ہوتی ہے, انٹینٹ نظر آتا ہے, لیکن یہاں تو بلکہ برعکس بات ہے. یہاں تو جو ہے آلریڈی کچھ اسلام رہ گیا تو اس کو بھی کھوجنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اصل میں اس پہ جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے, اور سوسائٹی جو ہے وہ اس ایکسکیوز پہ بیٹھ نہیں سکتی. اس سے بہرحال اگر وہ نہیں یہ کر سکتے تو وہ اہل نہیں ہیں, ان سے پھر آپ کو یہ چیز دینی ہوگی. جزاک اللہ خیر مدثر بھائی. ایک ڈائریکٹ سوال محمد عاطف صاحب آپ سے پوچھیں گے. جی عاطف صاحب, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ڈائریکٹ سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. اچھا سر, میرا سوال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں یا جو آپ تنظیم اسلامی کر رہی تھی یا آپ شبان کر رہی ہے, یہ فکری جدوجہد ہے. ٹھیک ہے, اور ایک علاقائی لحاظ سے پاکستان کو ٹارگٹ کرتی ہے. اب اس میں ضروری ہوتی ہے, جب بھی کوئی جدوجہد ہوتی ہے اس میں 2 قیادتیں, ایک فکری اور دوسری عسکری قیادت بہت ضروری ہوتی ہے. تو جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں, جب ٹکرانے کی بات کرتے ہیں, تو جو ہم نے جو ایک نارم ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغی طاقت تو دی ہوتی ہے, لیکن وہ پیچھے بیک پہ اسٹریٹجیز کو بناتے ہیں, اور آگے جو فزیکل اسٹریٹجی, جو فزیکل پاور رکھتے ہیں, وہ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کرتے ہیں. تو اب جو تنظیم کی جدوجہد ہے یہ کافی دیر سے صرف اور صرف فکری ایک ہے. تو اگر آگے جا کے اس میں تبدیلی کا کوئی عنصر آنا ہے تو اس میں عسکری قیادت یا عسکری جدوجہد کیسے آئے گی, یہ میرا سوال. دیکھیں, وہ ہم نے بات کی نا کہ اس کی منہج کے اوپر تو بات ہماری تفصیل سے کھل جائے گی. بہرحال ہم اگر آپ تھوڑا سا واقف ہیں تو اصل میں آج کے دور میں کسی بھی مسلمان ممالک عسکری جدوجہد جو ہے نا, وہ جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے مسلح جدوجہد, وہ افیکٹو ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے, وہ نقصان دہ ہے, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور اس سے نقصان زیادہ ہے, فائدہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ لیکن آلٹرنیٹ طریقہ ویسا آ چکا ہے, بلکہ جنگ ویسی تبدیل ہوگی نا, جتنی بھی کانفلکٹ کا طریقہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی کے مڈ سے لے کے آگے جو دور گزرا, تو ایون کیا حکومتیں بھی آپس میں اس طرح نہیں لڑ پاتی جیسے پہلے لڑتی تھی. تو اب طریقہ ہی چینج ہو چکا ہے, اس لیے زیادہ جو بہتر طریقہ ہے جس سے صاحب نے بھی واضح کیا اور جو ہم بھی سمجھتے ہیں, وہ سول ریزسٹنس کا ہے, سول مزاحمت کا ہے, اور ان جگہوں پر جہاں پہ کوئی ریاستیں موجود ہیں, جہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشن موجود ہے. اس کے علاوہ باقی کئی جو ایسے علاقے ہیں وہاں تو آپ یہ ہجرت کر بھی نہیں سکتے, تو آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے. رہی بات اگر عسکری, تو وہی ہو سکتی ہے جہاں پہ افغانستان ہے, جہاں پہ سیریا وغیرہ میں, لیکن وہاں پہ بھی اب کوئی جس طرح کی اس وقت پوری عالمی طاقتیں انوالو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں, افغانستان ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ٹھیک ہے کچھ طالبان نے جدوجہد کر کے یہ کام کیا, لیکن اس کو بھی دیکھیں کہ وہ کامیابی اس طریقے سے ان کو نہیں مل سکی. کچھ عرصے بعد ان کو پھر اپنی اس سے پیچھے ہٹنا پڑا. تو بات وہی ہے کہ جہاں پہ مصر ہے, پاکستان ہے, ترکی ہے, یہ جو علاقے جہاں پہ سول مزاحمت کے ذریعے سے ایک افیکٹو اسٹرگل لانچ کی جا سکتی ہے, اور ایک ممکن ہے کہ اس کے وجہ سے دین قائم ہو سکے. ورنہ نہیں ہے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ایون گریلا وارفیئر جو ہے وہ بھی آپ کریں گے تو اس کو اتنی بڑی آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, پورا ملک
تو نہیں ہے. ہاں سول ریزسٹنس ایک ایسا طریقہ ہے جو ایکسپلور نہیں ہوا صحیح طریقے سے, لیکن اس کو اگر افیکٹولی استعمال کیا جائے کوئی ہاں دیکھ لیں. جی مدثر بھائی تھوڑا سا کنیکشن میں پرابلم آ رہا تھا. ایک سوال تو پوچھے لیکن میرے خیال سے وہ اس پروگرام کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں, ریپ اپ کرتے ہیں. یہ تجمل سلیم صاحب نے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ کانٹیکٹ کریں اور اپنا جو سوال ہے وہ یا تو ای میل کر دیں یا تو واٹس ایپ کر دیں. جی باقی لوگ ہیں سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بات سوالات میں پوسٹ کر دیں تو انشاءاللہ ان کو جواب مل جائیں گے, یا پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے موقع ملے گا انشاءاللہ اس میں واضح ہو جائے گی مزید بات. ابھی ہم یہ ٹاپک ذریعہ بات ہے اور اینگل سے ہم نے نیکسٹ ٹائم ڈسکس کرنا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے, پھر اس کے بعد منہج میں بھی ڈسکشن میں آئے گی. تو یہ ٹاپک تھورلی ہم اس کو زیر بحث لے کے آئیں گے. جزاک اللہ خیر.